فیکلٹی ٹائم کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ فوزیہ عمر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، فیکلٹی ٹائم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک انیشیٹو ہے جس میں مختلف اکیڈیمک ڈپارٹمنٹس کے سربراہان کو، فیکلٹی ممبرس کو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے پروگرامز کے بارے میں، ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ وہ طلباء اور طالبات جو اس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کو اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں 4 بڑی فیکلٹیز ہیں: فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، فیکلٹی آف ایجوکیشن، فیکلٹی آف سائنسز اینڈ فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز۔ ہمارا آج کا پروگرام فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے ایک ڈائنامک ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کے اوپر ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہیں ڈاکٹر کشور سلطانہ، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری۔ ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ پچھلی 3 دہائیوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ شی از امنگ دوز فیکلٹی ممبرز جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور آج تک اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ۔ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ایز آئی جسٹ سیڈ ون آف دی موسٹ ڈائنامک ڈپارٹمنٹس۔ تھوڑا سا اس ڈپارٹمنٹ کی تاریخ کے بارے میں بتائیے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کب بنا، کیونکہ آپ ان ٹیم ممبرز میں سے ہیں جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو بنتے ہوئے دیکھا، اور آج اتنے سالوں میں یہ ڈپارٹمنٹ کہاں کھڑا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ کہ آپ نے مجھے فیکلٹی ٹائم کے اس پروگرام میں مدعو کیا تاکہ میں اپنے طلباء طالبات کو اپنے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کے حوالے سے کچھ بتا سکوں، اس کے ماضی حال کے حوالے سے۔ میں جس طرح آپ نے کوشچن میں پوچھا کہ جب میں نے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کو جوائن کیا 1995 میں، اس سے پہلے فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے امبریلا کے انڈر ڈفرینٹ سوشل سائنسز کے جو ڈپارٹمنٹس تھے، جن میں اکنامکس، پاکستان اسٹڈیز، سوشیالوجی اور ہسٹری انڈر دی امبریلا آف دا فیکلٹی آف سوشل سائنسز۔ ود دا پیسج آف ٹائم ڈپارٹمنٹس الگ ہوتے چلے گئے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری 1995 میں الگ ہوا اور 1997 میں ری نیم ہوا اور ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں اس کا نام رکھا گیا۔ اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے 1995 میں ہی اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا، اور اس وقت یہ ایک کہنا چاہیے نوزائیدہ بچے کی طرح تھا کہ آہستہ آہستہ بچہ پیدا ہوا، اس نے چلنا سیکھا، کرالنگ کرنا سیکھا، اور ود دا پیسج آف ٹائم آج ایک وائبرنٹ ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے میں موجود ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس ڈپارٹمنٹ نے وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ سیکھا اور اس میں امپرومنٹ لاتے چلے گئے، اور آج کے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اور میں 1995 کے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں دیکھتی ہوں تو دس از اے لاٹ آف ڈفرینس۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہمارے ہاں مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف طرح کے سوشل کلسٹر کی چیزیں موجود تھیں، لیکن آہستہ آہستہ انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف ڈفرینٹ چیئرمین اینڈ چیئرپرسن یہ ڈپارٹمنٹ آج موجود ہے۔ سو 1995 کا ایک نوزائیدہ ڈپارٹمنٹ 2022 میں ایک مضبوط ڈپارٹمنٹ کے طور پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ ڈپارٹمنٹ بنا تو بہت کم ٹیم ممبرز بھی ہوں گے، اس وقت فیکلٹی کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور کچھ پروگرامز ہیں جو کہ میرا خیال ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا لیول نہیں ہے جس میں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اس وقت پروگرامز آفر نہ کر رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھوڑا سا اپنے پروگرامز کے بارے میں بتائیے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اس وقت کون کون سے پروگرامز آفر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ، یہ ڈپارٹمنٹ جب 1995 میں بنا تو اس وقت گریجویٹ اور گریجویٹ اور ایک ایف اے کے کورس کے ساتھ اس کو الگ کیا گیا فیکلٹی آف سوشل سائنسز سے، جو کہ ہمارا 321 ایک کورس تھا، اور 2 کورسز 409 اور کمرشل جغرافیہ اور جدید ماڈرن مسلم ورلڈ تھا۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم نے 1995 میں تو 1997 98 میں ہم ایم اے پروگرام کو لے کے آئے، لیکن
ان دا مین ٹائم ہم سوشل کلسٹر کے حوالے سے جو ڈفرینٹ ہم نے ایف اے لیول کی جو کورسز کا اجرا کیا، اس وقت 1996 میں کسی دوسری یونیورسٹی میں پاکستان کی ہیومن رائٹس، کرمنالوجی، وومن رائٹس، پینالوجی جیسے کورسز کے حوالے سے لوگ جانتے ہی نہیں تھے. تو اس ڈپارٹمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور ہماری ٹیم جو کہ 3 یا 4 لوگوں پر مشتمل تھی، ہم نے دن رات محنت کی. ظاہر ہے کسی بھی جگہ انسان جائے گا تو نہ صرف اپنی گرومنگ ہوتی ہے بلکہ ڈپارٹمنٹ کی بھی گرومنگ کے ساتھ ساتھ. تو ہم نے صرف ڈپارٹمنٹ کی گرومنگ کے ساتھ ساتھ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی، اپنے آپ کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق نہج پر استوار کیا. اور جب استوار کیا تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1997 میں جب ہم نے ایم اے ہسٹری ود 17 ڈفرینٹ ورائٹی کے جو کورسز تھے اس میں پڑھائے جاتے تھے، جن میں یورپ، اسلامک ورلڈ اور جنرل ہسٹری کے حوالے سے، تو ان تمام کورسز کے حوالے سے جب ہم نے تگودو کرنا شروع کی تو اس کے دوران ہمارے جو جتنے بھی فیکلٹی ممبر تھے انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم ایم فل پی ایچ ڈی کی طرف بھی اپنے آپ کو لے کر جا رہے تھے. اور جب لے کے جانے گئے تو ہم نے پھر اسی طریقے سے 2013 میں اپنے ریوائز بھی پروگرامز بہت زیادہ کیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں ہیومن رائٹس ہمارا ایک ایسا کورس تھا جس میں 70 ہزار ہماری انرولمنٹ موجود ہوتی تھی، کیونکہ یہ کورس بہت زیادہ اویئرنیس تھی انسان کو اس کے اپنے بیسک رائٹس کے حوالے سے اور کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے. پھر ہم نے اس طرح کیا کہ اس کو ریوائز بھی کرتے چلے گئے. اچھا، پھر ہم نے 2015 میں اپنے مختلف جو ریسرچ اورینٹڈ جو پروگرامز تھے وہ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں ان کا اجرا کیا، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی کے پروگرامز کو. سو ڈاکٹر صاحبہ، ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اسٹارٹیڈ آف کچھ ایسے کورسز کے ساتھ جو کہ اس وقت کی سوسائٹی میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے بہت ضروری تھے. لائک فار ایگزامپل آپ نے بات کی ہیومن رائٹس کی، آپ نے بات کی ویمن پولیسنگ کی، آپ نے بات کی کرمنالوجی کی، پینالوجی کی. along with that گریجویشن لیول پہ آپ ماڈرن مسلم ورلڈ بھی پڑھا رہے تھے، اس کے ساتھ آپ کمرشل جیوگرافی بھی پڑھا رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ اسپیشلائزیشن کی طرف ہم جانا شروع ہوئے اور اس اسپیشلائزیشن میں ہم نے ماسٹرز کا پروگرام آفر کر دیا. ماسٹرز ان ہسٹری اسٹارٹیڈ آف وتھ 17 ڈفرینٹ سب ڈسپلنس آف ہسٹری، جو کہ اس وقت میرا خیال ہے ایم اے میں آپ 22 کورسز پڑھا رہے ہیں. آپ نے ایم فل اسٹارٹ کر دیا، آپ نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دیا، جو کہ ایڈوانسڈ ریسرچ ڈگریز ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کی جو ایم فل ہسٹری ہے اس کی آفرنگ کس ٹائم پر آتی ہے، اور اس کے لیے جو لوگ اسپائر کرتے ہیں ہسٹری میں ایم فل کرنے کے لیے ان کو کیا ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں؟ دیکھیے، ہمارے ہاں 2015 میں جو ایم فل پروگرام لانچ ہوا وہ سپرنگ میں آتا ہے. ہمارے ہاں ہر سال سپرنگ میں ہر سال میں سپرنگ میں آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سرٹین کرائٹیریا ہمارے ہاں جو کہ ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے، جن میں ہم بیسیکلی ایچ ای سی کی جو رولز اور پالیسیز ہیں اس کے مطابق اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں. اور بیسک ڈگری جو ہے ایم اے ایم ایس سی ان ہسٹری جو ہے وہ کیپیبل ہے، کوالیفائی کرتا ہے ایم فل کے ایڈمیشن کے لیے. لیکن along with انٹری ٹیسٹ ہے ہمارا، along with انٹرویو، وائوا اور ریسرچ پبلیکیشنز کے حوالے سے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایم فل کا پروگرام ہمارا دوسری یونیورسٹی سے اس لحاظ سے بھی یونیک ہے کہ ہم اپنے جو کورسز پڑھا رہے ہیں وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ تو ہیں، لیکن وہ بیسیکلی پیورلی ہسٹری پرپس کے لیے، ہسٹوریکل ریسرچ کے حوالے سے جو ریسرچ اورینٹڈ ڈگری. ظاہر ہے ہر یونیورسٹی جو ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے یہ بیسیکلی ریسرچ اورینٹڈ ڈگری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ ایج بھی دیا اور اپرچونٹی بھی پرووائڈ کی. جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو کلائنٹیل ہے وہ صرف راولپنڈی یا اسلام آباد سے ہی بلانگ نہیں کرتے بلکہ پورے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹ ایم فل کے بھی پورے پاکستان میں سے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا کہ آپ اپنے اپنے علاقے کی جو ہسٹری ہے، اس وہاں کی جو پرسنالٹیز ہیں یا وہاں پہ جو سوشل اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اگر آپ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری
always encourage the student کہ اپنے اپنے علاقے کی ہسٹری لے کے آئے, ڈگ آؤٹ کریں. دیکھیے بیسک پرپس ہمارا بچوں کو ریسرچ کے ٹولس تو بتانا ہے, لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے, ہم نے ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے. موٹیویشن اور فیسیلیٹیشن آج کے دور میں ہم تبھی دے سکتے ہیں جب ان کی نیئرسٹ پلیس میں ان کو ریسرچ کے لیے اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑا اچھا اس کو سم اپ کر دیا کہ ایک تو جو زیادہ فوکس ہے وہ ریجنل ہسٹری کے اوپر ہے, اور پھر جو پریسنگ ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ لوگ ریسرچ کروانے کو زیادہ انکریج کرتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی موجودہ دور کے حوالے سے, تو موجودہ دور میں تاریخ کی اہمیت کیا ہے؟ وائی ہسٹری؟ ڈاکٹر فوزیہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کوسچن کیا اپنے طلباء طالبات کی آگاہی کے لیے بھی. ہسٹری کا لفظ جب ہم سوچتے ہیں تو بہت سے معنی اس کے اندر پوشیدہ ہیں, لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں جو پرانا ہمارا ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ ہسٹری از دی اسٹڈی آف دا پاسٹ, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو میں سمجھتی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ ہسٹری نے اپنا میننگ بہت واسٹ کر دیا, کیونکہ ہسٹری بیسیکلی گھومتی کس کے گرد ہے؟ ہیومن بینگ کے گرد. تو بیسیکلی آج کے دور میں جب ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر لی, آج ہمیں دوسرے ممالک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کہیں اتنا ٹریول نہیں کرنا پڑتا, ایک کلک کرتے ہیں کمپیوٹر پہ یا نیٹ پہ ہر چیز ہمیں اویلیبل ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے اتنی ایڈوانس دور میں بھی ہسٹری بہت ریلیونٹ ہے. کیوں؟ یہاں سوال یہ ہے جو آپ نے سوال کیا, کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو جاننا ہے, میں کیا ہوں, مجھے خدا نے پیدا کیوں کیا, پھر میرا پرپس کیا ہے, میرے آباء و اجداد نے کیا کیا. تو ان تمام سوالوں کا جواب نو ڈاؤٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تو ہوگا, لیکن اس حد تک ہم ہیومن مائنڈ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے جب تک ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے, کیونکہ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی آپ اپنے پریزنٹ کو بھی اور اپنے فیوچر کو شیپ دے سکتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں ہر ڈسپلن کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, چیلنجز کا سامنا کرنے ہمارے پاس ایک لے مین کے طور پر نالج تو ہے ہر سبجیکٹ کا, لیکن ڈیپ روٹڈ نالج نہیں ہے. وہ ہمیں ہسٹری ہی دیتا ہے, چاہے وہ کمپیوٹر کی ہسٹری ہے, چاہے وہ کیمسٹری کی ہسٹری ہے, چاہے وہ فزکس کی ہسٹری ہے. مجھے ہسٹری بہرحال پڑھنی بھی ہے اور پڑھانی بھی ہے, کیونکہ ہسٹری از دی اسٹڈی آف دا ہیومن بینگ ہے, ایکٹیویٹیز اینڈ ایکشنز آف دا ہیومن بینگ ہیں, اور اسی پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ہسٹری از ناٹ جسٹ اے اسٹڈی آف ہیومن بینگز اینڈ دا سوسائٹی, بٹ آل دا ڈسپلنس جو آپ پڑھ رہے ہیں ہر مضمون کی کوئی نہ کوئی تاریخ بھی موجود ہے, تو اٹ میکس اٹ ویری ریلیونٹ کسی بھی زمانے میں. اور جو آگہی کی بات ہے, سیلف اویئرنیس کی بات ہے, انسان کو انسان بنانے کے لیے یہی ایک چیز ہے جو ممتاز کرتی ہے انسان کو باقی جو لیونگ بینگز ہیں ان سے. کانشیسنس جس کو آپ کہتے ہیں, سینسٹائزیشن یہ ڈسپلن آپ کو دیتا ہے, اس لیے تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے. اور آج کے دور میں تو اس کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم موبائلز, کمپیوٹرز, ٹیکنالوجی کلکس کے اوپر گھوم رہے ہیں. تو وہ جو ایک ایموشنل ہیومن ٹچ ہے وہ آپ کو سوشل سائنسز کے ڈسپلنز ہی دکھاتے ہیں اور احساس آپ کو دلواتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ایم فل کے اوپر تو آپ نے بڑی اچھی طرح سے ہمیں رہنمائی ہماری کر دی, اسٹوڈنٹس کو, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کا جو پی ایچ ڈی پروگرام ہے اس کا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور وہ آپ کس وقت آفر کرتے ہیں؟ پی ایچ ڈی جو ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری لانچ کرتا ہے وہ آٹم میں, ہر سال آٹم میں ہم لانچ کرتے ہیں پی ایچ ڈی ان ہسٹری. اس کا جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ ایم فل بیس ہے, وہ ایم فل کی ڈگری آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے. اگر اس کے ساتھ آپ کے ریسرچ پبلیکیشن ہیں تو اس کو ہم ایج دیتے ہیں, اس کے مارکس
5 to 10% اس کے ذرا ہم انکریز کر لیتے ہیں. ظاہر ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو پی ایچ ڈی ایک ریسرچ اورینٹڈ ڈگری ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک انٹری ٹیسٹ بھی لیتے ہیں جو کہ جی آر ای اور گیٹ کے سے ملتا جلتا ہے. لیکن اس میں بھی ہم پی ایچ ڈی میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو جب ریسرچ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو دوسرے جو ایچ ای سی کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو تو فالو کیا جاتا ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کی پوری ٹیم کو یہ کیڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے, جیسا میں نے ایم فل کے سلسلے میں بتایا کہ فار فلنگ ایریا سے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بولنے کا بھی مسائل ہے, ایکسپریشن کے بھی مسائل ہیں, لیکن الحمدللہ میری ٹیم جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اتنا پالش کرتی ہے جو کہ نو ڈاؤٹ اس کے لیے بہت ہیکٹک ہے کہ اس کو اتنے دور علاقوں سے یہاں آنا اور پھر واپس جانا رہنا, لیکن میری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم اس کو بار بار ریپیٹیشن اگین اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اس لیے وائبرنٹ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں دیکھتے ہماری اسکالر یا فیکلٹی ممبر کہ یہ ڈاکٹر کشور کا اسٹوڈنٹ ہے یا ڈاکٹر فوزیہ کا اسٹوڈنٹ ہے تو میں اس کو گائیڈ نہ کروں. ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اس لحاظ سے وہ یونیک ہے کہ ایم اے سے لے کے پی ایچ ڈی تک آپ جس طرح کی بھی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں, میرے ڈپارٹمنٹ کا ہر فیکلٹی ممبر اس کو اسی طریقے سے گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گا جیسے کہ وہ خود اس کا سپروائزر. ڈاکٹر صاحبہ along with that جو ساری انفارمیشن ابھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, یہ ساری انفارمیشن ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھنے کے لیے یونیورسٹی کے ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, تمام معلومات جو کرائٹیریا ہے, ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے, جو ہم نے تھیسس کروائے ہیں, جو ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. آپ میں سے وہ لوگ جو مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وزٹ کریں www.aiou.edu.pk. وہاں پہ آپ فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کو جب کلک کریں گے تو وہ تمام پروگرامز, فیکلٹی ممبرس کی ڈیٹیلز, اسٹاف کی ڈیٹیلز اور ڈپارٹمنٹ کی آپ کو تاریخ کے ساتھ ساتھ آبجیکٹیوز اور مشن سٹیٹمنٹس بھی مل جاتی ہیں. تو وہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کیا چیز آفر کر رہا ہے اور آپ کس طرح سے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں ہسٹری فرٹرنیٹی کا ایک ممبر بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی تک آپ نے جو گفتگو کی ہے اس میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ریجنل ہسٹری پہ ہمارا فوکس ہے, سینسٹائزیشن پہ ہمارا فوکس ہے, جو مسائل اس وقت موجود ہیں ان کو ڈگ آؤٹ کرنا کہ ان کی ہسٹوریکل روٹس کیا تھیں, سو دیٹ ایک بہتر پریزنٹ اور ایک بہتر مستقبل کی طرف ہم موو آن کر سکیں. اب کون کون سے کورسز ہیں جو آپ ماسٹرز لیول پہ پڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے ایم اے ہسٹری میں ظاہر ہے ریسٹ آف دا یونیورسٹیز میں جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں وہ تو موجود ہی ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کو یہ ایج جاتا ہے کہ ریسرچ میتھڈ کا ایک کورس دوسری یونیورسٹی میں, ہمارے ہاں ہسٹوریکل ریسرچ میتھڈ کو بھی ہم پڑھاتے ہیں. اچھا پھر ہم ریجنل ہسٹری کو, جس میں ہسٹری آف سندھ ہے, ہسٹری آف بلوچستان ہے, ہسٹری آف پنجاب ہے, ایون کہ ہم ہسٹری آف اپنے ریجنس کے افغانستان کے حوالے سے, ماڈرن انڈیا کے حوالے سے, یہ یونیکنیس ہے ود دا ریسٹ آف دا ادر یونیورسٹیز آف دا پاکستان, ہم ان کو اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے. پھر آج ہمارے ہاں ظاہر ہے فاصلاتی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک فاصلاتی نظامی تعلیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو آج کی جدید دور میں ڈیجیٹائز کرنے کی طرف ہم جب اپنے آن لائن ورکشاپس لیتے ہیں تو وہاں پر بھی میرا تمام فیکلٹی ممبرز اتنے لائیولی اسٹوڈنٹس کو کلاسز کی طرف, ہم ڈسکشن کی طرف لے کے آتے ہیں. اچھا پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم مغل ہسٹری, دہلی سلطانت, اسلامک, ان تمام کو ٹچ ضرور دیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ایم اے ہسٹری کا پروگرام ہے وہ بیسیکلی آپ کو ایک جنرل ہسٹری ورلڈ ویو دیتا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے. اچھا پھر یہ کریڈٹ میں کہتی ہوں کہ وہ 95 میں 3 یا 4 لوگوں سے ہم نے ڈپارٹمنٹ کو سٹارٹ کیا, اور آج الحمدللہ 7 to 8 ممبرز جو میری اپنی فیکلٹی, اور وہ خود بھی کسی سے کم نہیں ہے دنیا کی, پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے, خود پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں وہ. اچھا پھر ان کے اپنے ایچ ای سی کے ریکگنائز جرنلز میں ان کے آرٹیکلز ہیں, ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے کتابیں پبلش ہو چکی ہیں. تو ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کو یہ اعزاز تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک جرنل آف سوشل سائنسز کو بھی
پبلش کر رہا ہے، اور اس میں بھی ہم اپنے اس کیٹیگری کو مینٹین رکھتے ہیں جو HEC ہمیں مختلف یونیورسٹی کو گاہے بگاہے فراہم کرتی ہے. So Allama Iqbal Open University, along with teaching various subjects within the field of history and contributing a lot in research, publications, or producing research, MPhil, PhD, is making a difference. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. آپ کا کیا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، ان سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جرنلی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ہسٹری کے ڈسپلن میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہ آپ کی فرٹرنیٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر فوزیہ، میرے خیال کے مطابق ہمارے ظاہر طلبہ طالبات کے لیے ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا کہ پہلے بیسک انفارمیشن ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہر ڈسپلن کے حوالے سے ہونی چاہیے. پرٹیکولر جب وہ ہسٹری کو وہ جب ڈسکس کرے یا پڑھنا چاہے تو وہ ٹیکسٹ بکس کی بجائے وہ تھوڑا سا اتھینٹک سورسز کی طرف چلا جائے، تو ان کو اسٹڈی کرنی چاہیے. دیکھیے، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک بیسک پرپس ہے کرٹیکل تھنکنگ، وہ کرٹیکل تھنکنگ کیسے ڈیولپ ہوگی ہمارے بچوں کے اندر جو MA ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں یا MPhil یا PhD کے ہیں. ہم اسی وجہ سے کوئی ٹیکسٹ بک MPhil PhD میں نہیں دیتے، بلکہ اسٹوڈنٹس کو گاہے بگاہے جو یونیک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق آرٹیکلز یا بکس ہے وہ پڑھنے کے لیے دیں. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے ذرا، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے، اینڈ رزلٹ ہے، وہ بڑا فروٹفل ہمیں نظر آتا ہے. تو میری اسٹوڈنٹ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کی ماڈرن ریسرچ کو اگر آپ نے ٹچ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیس بنائیں، اور جب بیس بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو ہسٹری پڑھنی پڑے گی، اور ہسٹری جب تک نہیں پڑھیں گے تو آپ موو نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور اتنی اچھی گفتگو کرنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر فوزیہ. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سنی، ہم اب اس پروگرام کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میں اس پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتی ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ آپ کو آپ کے ماضی کے بارے میں آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ناگزیر ہے. ہر قسم کے سبجیکٹ کو پڑھیے. ہر قسم کا سبجیکٹ، خاص طور پہ جو سوشل سائنسز کے مختلف ڈسپلنس ہیں، وہ انسان کو ایک اچھا انسان بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.